السلام علیکم جی. ایک دم سے سیاسی حرکیات کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے اور اس تبدیلی کے تحت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے روانہ ہوں گے اور ان کے صاحبزادے حسین نواز کے بقول وہ حج یا پھر عمرہ ادا فرمائیں گے، لیکن 20 دن ان کا قیام جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں دبئی یا دبئی کے ارد گرد ابوظہبی وغیرہ میں ہوگا. یہ ہے تازہ ترین اپڈیٹ. نواز شریف صاحب کا جو لندن سے نکلنا ہمیشہ میننگ فل ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے شہباز کو کہہ کے کہ شہباز یا ڈٹ جا، فیصلہ میرٹ پہ ہی کرنا ہے ہم نے. اپنا قمر جاوید باجوہ کی کسی بلیک میلک بھی نہیں آنا، وہ کہتا ماشاء اللہ لگانا ہے تو اسے کوئی شوق سے لگائے. یہ کہہ کے میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے صاحبزادی سمیت اور صاحبزادی کے بیٹے نواسے سمیت جو ہے وہ یورپ کی سیر کرنے نکل گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اس طرح کے مواقع کے اوپر ایسے ہی کیا کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ یاد ہو جب وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہوتے تھے تو جب بہت زیادہ ٹینس فیصلے آ جایا کرتے تھے تو وہ ایک آپٹکس جنریٹ کرنے کے لیے لاہور کے جناح باغ کے اندر کرکٹ کھیلا کرتے تھے. پھر ان کو کرکٹ کھیلنے سے روکنے کے لیے پھر ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے جو مطلب ہارڈ کور کرمنل ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے یا ہارڈ کور خود کش حملہ آور ارینجرز ہیں وہ کرکٹ کے دوران ان کے پاس آ گئے اور پھر انہیں ایک تصویر دکھائی گئی کہ یہ جناب یہ دیکھیں یہ وہ والا بدنام زمانہ ہے بندہ ہے جو اتنی بڑی قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہے اور یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ بیٹنگ کر کے واپس تشریف لائے ہیں کریز سے اور یہ آپ کے ساتھ تصویر کھینچی گئی ہے اس کی. تو یہ اگر آپ تک پہنچ سکتا ہے تو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. بڑے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہیلے بہانے کر کے ان کو اس کرکٹ کھیلنے سے باز کیا، لیکن جب تک وہ باز نہیں آئے تب تک جب بھی ان کو کوئی اہم پولیٹیکل مہم درپیش ہوتی تھی، سیاسی مہم درپیش ہوتی تھی تو وہ آپٹکس جنریٹ کیا کرتے تھے کہ میں دیکھو پرواہ ہی نہیں کرتا، مینوں کو پرواہ ہے ہی نہیں ہے تھی. ٹھیک ہے، بالکل اس وقت جب کہ سارے نظریں جمی ہوئی ہیں، سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف کی فرمائش پہ ہو رہا ہے اور نواز شریف واپس آنے والے ہیں. نواز شریف صاحب نے رخت سفر باندھا ہے اور ان کا اعلان فرمایا گیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ لاہور سے روانہ ہوتی پائی گئی ہیں. جو ان کی وہ فوٹیج ریلیز ہوئی ہے، کسی نے کیمرے سے کھینچی ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے اس وقت، میرے پاس بھی کسی نے بھجوائی ہے. تو ہاتھ میں انہوں نے وہ والا کافی مگ پکڑا ہوا ہے. میں تو انہوں پستل دا گلاس ہی کہنا وہ کلی کرا کے پڑے آیا مائی نے. ٹھیک ہے، وہ جناب وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اس کے اوپر پھر بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے بھی طنزاً ایک ٹویٹ کر دی، لوگوں نے ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے. حالانکہ ہم نے صرف اتنا کہا کہ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے بزرگ کہتے ہیں، اہل نظر کہتے ہیں. اب اہل نظر کا لفظ کون استعمال کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور حقیقت ٹی وی اور عوریہ مقبول جان اہل نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ آپ طنز کو بھی نہیں سمجھ سکتے یار، کو فٹے ہی منہ واڈا یار میرا مطلب. اس کے بعد وہ فتوے میرے اوپر جاری ہوئے اور وہ جناب میرے اوپر الزامات رہے کہ رائے رب کا نام ہے. اس بد ذوق قوم کے ساتھ تو بندے کو مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے یا اس کے سامنے تو کوئی مزاح بھی تخلیق نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے امان اللہ اور اس طرح دے لوگ ہی ٹھیک نہیں، ان کے لیے پکڑ پن مزاح ہے اور شستگی کے اندر کیا گیا مزاح جو ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. پائے نا وہ میں نے کہا کہ اس نے وہ پکڑا ہوا ہے گلاس اور اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی میٹیلک چیز ہاتھ میں ہو، دھاتی چیز آہنی چیز ہاتھ میں ہو تو پھر جادو اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ خاتون مستقل یہ گلاس ہاتھ میں پکڑ کے رکھتی ہے. اچھا، اصل میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کو چڑھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں. میں نے پہلے بھی شاید اپنے کسی دور دراز ولاگ کے اندر یہ کہا تھا کہ مریم نواز شریف یہ جو پکڑتی ہیں مجھے لگتا ہے کسی کو چڑھانے کے لیے پکڑتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ خاتون آج کل جو ہے وہ گلبرگ میں مقیم ہیں، پہلے وہ بنی گالہ میں ہوتی تھیں، پھر زمان پارک میں آئیں، شاید ان کو چڑھانے کے لیے نہ یہ پکڑتی ہیں. لیکن بہرحال اس بات کی میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے، میں صرف ازیوم کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ایسے ہوگا، اللہ کرے میرا خیال غلط ہو. تو
وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پکڑ کے تو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر براجمان ہیں اور لوگوں سے مل رہی ہیں، بچے اور بچیاں ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی ہیں، ان کے والدین اور والدائیں جو ہیں وہ آ کے ان کا حال چال پوچھ رہی ہیں، تو وہ بھی دبئی روانہ ہو گئی ہیں۔ دبئی کے اندر میاں نواز شریف صاحب جب قیام پذیر ہوں گے تو دیگر لوگوں کے علاوہ وہاں پہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچیں گے اور ان سے ملیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ میرا مطلب ہے کہ کوئی یہ تو نہیں بتانے جائیں گے نا کہ چاولوں میں نمک بہت زیادہ ڈالا تھا آپ نے پچھلی دفعہ، وہ سیاست ہی ڈسکس کریں گے۔ تو شنید یہی ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچیں گے، نواز شریف اور مریم نواز شریف بھی موجود ہوں گی۔ تو اگر چاچو جو ہیں وہ آج اگر فاروق چاچو جو آج کل لوٹ مچائی ہوئی ہے چاچو نے، چاچو جو ہیں انہوں نے یورپ کے اندر ملاقاتیں کی ہیں جس میں ایم ڈی IMF سے بھی ملاقات ہے، اور اس کے بعد پھر بڑے سارے لوگوں نے جو ہیں خیالات کے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کے خیالات کے گھوڑے درست بیٹھتے ہیں یا ہمارا اندازہ یا تجزیہ درست بیٹھتا ہے، بہرحال ہم اس بات کے منتظر رہیں گے۔ لیکن چاچو نے بہت سارے دنیا کے جو قائدین ہیں ان سے میٹنگ کی ہے سائیڈ لائن کے اوپر، اور اس میٹنگ کے نتیجے کے اندر ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے اسے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، اور کمیونیکیٹ کرنے کے اندر آسانی رہے گی۔ تو یہ ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب وہاں پہ آئیں گے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جو دن میں خواب دیکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے تو فرمایا تھا کہ پچھلی دفعہ جب وہ رمضان کا آخری عشرہ گزارنے کے لیے گئے تھے تو ان کی روانگی سے پہلے ہی سعودی عرب نے پاکستان کا جو لون تھا وہ رول اوور کر دیا تھا۔ تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے ہوگا۔ UAE کی فیملی جو ہیں یا UAE کے حکمران جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنا دوست پیپلز پارٹی کو خیال کرتے ہیں، اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کی بڑی بڑی دہاڑیاں لگوا رکھی ہیں۔ مثلا بینک الفلاح وغیرہ کا جو لائسنس تھا یہ انہیں بخشا گیا تھا، پھر اس کے بعد وطین ٹیلی کام ہوتی تھی، یہ مفت میں لائسنس دیا گیا تھا۔ بعد میں اس لائسنس کی قیمت جو تھی وہ کئی دسیوں ارب روپے تھی، میرا مطلب $200 ملین، یہ آج کے لحاظ کے مطابق تقریباً 75 ارب روپیہ، تو وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو مفت میں بخش دیا تھا۔ اور بھی ان کے دو چار کام ہیں، وارد وغیرہ کا جو تھا سلسلہ وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو مفت ان کا لگ جاتا ہے جی پاکستان کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، ہمیں یہ چیزیں مفت میں دے دیں۔ وطین جو تھی اس کے اندر انہوں نے $220 ملین جو تھا، سوری وہ تو لائسنس تھا نا جو انہوں نے لیا، وطین کے اندر سے انہوں نے تقریباً کوئی 2.5-3 ارب روپیہ اس وقت $60 پہ کما کے وہ واپس بھی لے گئے ہیں، اور اس کے $60 پہ یا ہاں $60 پہ یا $80 پہ، اور جاتے جاتے کمپنی بھی جو تھی وہ کوئی 1.5-2 ارب روپے کی بیچ گئے۔ تو اتنا مطلب مجھے یاد ہے $450 ملین وہ منافع ریپیٹریٹ کر چکے ہوئے تھے جب انہوں نے کمپنی بیچی ہے، تقریباً اتنے کی ہی۔ تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ کتنی کی لمبی دیہڑی لگا کے وہ گئے ہوں گے، لیکن لائسنس ان کو مفت ملا تھا۔ آپ وہ لائسنس لینا چاہیں تو PTA پہلے تو سیکیورٹی نہیں دے گا نا آپ کی، ٹھیک ہے، سیکیورٹی مل بھی جائے تو اس کے بعد پھر ناک کی لکیریں نکلوا دے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے جب اپنے لوگ انویسٹ نہیں کرتے تو پھر باہر سے آ کے انویسٹ کرنے والے اس طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور آپ کے اوپر امپوز کرتے ہیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے تو کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان قائدین کو اور ان پٹواریوں کو بھی طلب فرمائیں گے جن کو وہ لندن طلب نہیں فرما سکتے، اور وہ اس وقت فل فلیج جسے کہنا چاہیے سیاسی حرکیات کے اندر بڑی فل ٹاپ گیئر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو چیک کرتے پھر رہے ہیں کہ کن نے کس حلقے میں سے الیکشن لڑنا ہے۔ ویسے کافی لیٹ، جلدی نہیں کر لیا میاں صاحب، ابھی ٹھہر جاتے ہیں 1-2 مہینے۔ ہمارے دوست جو ہیں اپنا امداد سومرو صاحب، ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب اب یہاں سے واپس لندن نہیں جائیں گے، اور وہ اویلیبل فلائٹ کے اندر عید کے بعد، عید وہ وہیں پہ کریں گے، اور عید کے بعد وہ پاکستان تشریف لے آئیں گے اگلے 15 دن کے اندر۔ جبکہ میرا ذاتی طور پہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، میرا خیال ہے کہ شاید ان کو ایک دفعہ پھر واپس جانا پڑے، کیونکہ حالات ابھی اتنے سیٹل نہیں ہوئے۔
اگرچہ میں اس سکول آف تھاٹ سے بھی ایگری نہیں کرتا جس کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جیل جانا پڑے گا، نہیں ان کو لیے خصوصی انتظامات ہو جائیں گے کسی جگہ کے اوپر، اور ہسپتال میں، اور ہسپتال کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، اور پھر ان کا کیس چلے گا اور ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ شاید کوئی اور ہی کوئی فارمولہ ہوگا۔ میں شاید اس سکول آف تھاٹ سے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 16 سپٹمبر کو جناب حضرت قبلہ عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے اندر تشریف لائیں گے، کیونکہ الیکشن ہوں گے نومبر میں، تو نومبر سے 2 ماہ پہلے سپٹمبر، ٹھیک ہے، تو میاں صاحب نے الیکشن تو 2 مہینے پہلے پاکستان میں آنا ہے۔ اس وقت وہ گراؤنڈ ورک کرتے پھر رہے ہیں، ہوم ورک کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے ہوم ورک کے نتیجے کے اندر ان کی پارٹی کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پی ایم ایل این کا ووٹر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھیے ہر پارٹی کے اپنے اپنے ووٹر ہوتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں، کلٹ ہوتے ہیں، فالوئنگ ہوتی ہے۔ وہ فالوئنگ نہیں ہلتی ادھر ادھر نا، جتنی مرضی اکنامک کنڈیشن خراب ہو جائے، جتنا مرضی ہو جائے، اصل میں وہ جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے، جو کہ حالات کو دیکھ کے ادھر ہو گیا، حالات کو دیکھ کے ادھر ہو گیا، بریانی کو دیکھ کے ادھر ہو گیا، اور قیمے والے نان کو ادھر ہو گیا، ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر ان فلوٹنگ ووٹ کو تقسیم کرنے کا اہتمام کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے خلاف فلوٹنگ ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے تو دوسرا جیت گیا۔ اب دیکھیے نا، ایک بندہ ہے، اس کے خلاف جو ہے کسی کانسٹیچوئنسی کے اندر 70% لوگ ہیں اور اس کے حق میں 30% لوگ ہیں۔ اب ان 70% لوگوں میں آپ پروفیسر سعید صاحب کی، پروفیسر حافظ سعید صاحب کی مرکزی، پہلے مرکزی تھی شاید، اب ملی مسلم لیگ تھی پہلے، اب مرکزی مسلم لیگ ہو گئی ہے، اس کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں تو اہل حدیثوں کے ووٹ تو وہ نکال کے لے جائے گا نا۔ چلیں 10-15-20 ہزار تو ہوں گے نا، اس کا 10-15 ہزار تو ہوں گے نا اس کانسٹیچوئنسی کے اندر، چلیں 5-10 ہزار ہی لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ادروائز وہ ووٹ جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب کو جانا ہے، تو اگر آپ نے نواز شریف کو ہرانا ہے، فارمولے بتا رہا ہوں نا الیکشن کے، تو آپ وہ والے وہاں پہ وہ ایک ان کا ووٹ کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے تو پیپلز پارٹی کا تو خیر ذکر نہ کریں ٹھیک ہے پنجاب کے اندر، لیکن اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے تو وہاں پہ استحکام پارٹی کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ استحکام پارٹی والا ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کا ووٹ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کو جانا تھا، لیکن اس بندے کے استحکام پارٹی میں آنے کی وجہ سے اس بندے کو جا رہا ہے۔ تو اگر یہ بندہ کھڑا نہ ہوا تو یہ ووٹ بھی پی ٹی آئی کو چلا جائے گا، تو استحکام پارٹی کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا، نواز شریف جیت جائے گا۔ 30% ووٹ والا جو ہوگا وہ جیت جائے گا، اور 70% ووٹ جو چونکہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر 30% والا ہائیسٹ ووٹ لے کے جیت جائے گا۔ یہ پارلیمانی کانسٹیچوئنسی پولیٹکس کے اندر جو ہے یہ ایک المیہ ہے، جس کو ہم کیا کہہ سکیں کہ اس کو اس طرح بھی منور کیا جا سکتا ہے۔ تو استحکام پارٹی کو اس لیے الگ رکھا گیا ہے اور پوری شد و مد کے ساتھ اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے کینڈیڈیٹ میدان میں اتریں گے تاکہ عمران خان کو ووٹ جو جانا ہے اس میں رخنہ اندازی کی جائے، جس طرح مرکزی مسلم لیگ اور اس طرح کی اور دیگر آف شوٹ یہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ پاکستان اسلامک فرنٹ ہوتا ہے قاضی صاحب کا، کبھی یہ طاہر القادری صاحب 90 کے الیکشن میں دیکھیں نا، ہر الیکشن میں نیا ہی وہ نکالا کرتے تھے سانپ، وہ اس میں سے پٹاری میں سے سانپ نکالا کرتے تھے۔ تو 93 کے الیکشن کے اندر قاضی صاحب ہو گئے، اور 96 والے الیکشن کے اندر یا 97 میں ہوئے تھے، اس میں جناب طاہر القادری صاحب ہو گئے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 2002 کے الیکشن میں کوئی اس طرح کا نہیں سنی ہوئی، کیونکہ آپ کروانے تھے نا جی۔ پھر 2008 کے الیکشن میں بائیکاٹ کروا کے انہی پارٹیوں کو مینڈیٹ تھما دیا گیا۔ پھر 2013 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب نکال مارے گئے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا کردار سپوائلر کا تھا زیادہ سے زیادہ، لیکن اللہ بھلا کرے ظہیر الاسلام کا، اور اللہ بھلا کرے جناب قمر جاوید باجوہ کا، انہوں نے پورا بنا مارا، جن بنا مارا،
اور نواز شریف کے ووٹ کچھ تقسیم کیے، تو یوں تقسیم کر کے نا تو نتائج بدل جایا کرتے ہیں۔ تو اس تقسیم کو، اسی تقسیم کرنے کو سیاست کہتے ہیں، اور نواز شریف اس وقت سیاست کے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آئندہ کچھ دنوں میں مزید خبریں آئیں گی، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اچھی خبریں آئیں گی، لیکن خبریں آئیں گی اور ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہوں گی۔ اللہ کرے نواز شریف صاحب عید کے 15 دن کے اندر، عید کے بعد 15 دن کے اندر پاکستان ہوں۔ انہیں بھی پتہ ہے میرے کارکنوں کو گرمی بڑی لگتی ہے، استقبال اگر مجھے بھرپور کروانا ہے تو موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، اور موسم ٹھنڈا سپٹمبر تک ہو ہی جایا کرتا ہے۔ تو میری رائے ہے وہ سپٹمبر میں آئیں گے، لیکن ہمارے دوستوں کی رائے ہے کہ وہ جولائی کے پہلے پندرواڑے میں تشریف لے آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔